بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خفیہ اداروں کا طریقہ کار۔ انٹیلیجنس بنیادی طور پر سکینزم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح بڑے ممالک چھوٹے اور کمزور ملک کو مختلف طریقوں سے اپنا غلام بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس لیے ہر باعزت اور غیرت مند قوم کی طرح ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ اپنے دشمنوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں دو باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اول یہ کہ دشمن ملک کے ایجنٹ ہمارے ہاں کس کس جگہ پر موجود ہیں۔ یہ پتہ چلانے کے لیے پاکستان اپنے جاسوسوں کو مختلف سرکاری محکموں، سیاسی جماعتوں، مزدور تنظیموں اور کاروباری طبقے میں شامل کرتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود متعلقہ مشن مکمل نہ ہو سکے تو ہمیں اپنے جاسوسوں کو متعلقہ دشمن یا دشمن ملک کے اندر قانونی یا غیر قانونی طریقے سے داخل کرنا پڑتا ہے۔ اگر بھارت، روس، اسرائیل اور امریکہ کے جاسوس ہمارے ملک میں موجود ہیں تو ہمیں یہ اعتراض کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے جاسوس بھی ہر اہم ملک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں ہمارے جاسوس موجود نہ ہوتے تو ہمیں کبھی بھی یہ پتہ نہ چل سکتا کہ اسرائیل نے بھارت کی مدد سے کھوٹا ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کے لیے حکمت عملی وضع کر لی ہے، اور اس ضمن میں اسرائیلی کمانڈوز مقبوضہ کشمیر کے اندر سیاحوں کے روپ میں ریہرسل میں مصروف ہیں۔ جس طرح دشمن کو ہمارے خفیہ رازوں کو حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے، اسی طرح ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم دشمن کے خفیہ راز حاصل کریں اور اپنے دفاعی نظام کو مؤثر بنائیں۔ اگر پاک کے ہیڈ کوارٹر سے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والی کوئی فائل پاکستان پہنچ سکتی ہے تو پھر ہمیں اس خوش فہمی میں بھی ہرگز نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارے فوجی راز دشمن کی دسترس سے محفوظ ہیں۔ ایک حساس ادارے کے انتہائی ذمہ دار افسر کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ امریکہ، روس، بھارت، اسرائیل یا کوئی اور ملک زراعت، صنعت و تجارت، خلائی ترقی اور جنگی ساز و سامان کی تیاری کے حوالے سے کیا منصوبے بنا رہا ہے، بلکہ ہماری دلچسپی اس کارخانے میں بڑھ جائے گی۔ اسی طرح یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جنگ صرف سرحدوں پر ہی لڑی جائے گی، بلکہ جنگ کئی محاذوں پر لڑی جاتی ہے۔ ان میں تعلیم، صحت اور صنعت و حرفت بھی شامل ہے۔ سکھوں کے بارے میں مشہور ہے کہ جب کسی سکھ زمیندار کی فصل اتنی اچھی ہو جائے کہ وہ بے ساختہ سینہ پھیلا کر بلے بھائی بلے کہہ دے تو سمجھ لے کہ اس سکھ کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو گیا، کیونکہ کئی بار یہ سننے میں آیا ہے کہ ایک سکھ کی فصل اچھی تیار ہوئی تو وہ اپنے وکیل کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہنے لگا، وکیل صاحب کیس لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ اب میں نے قتل کرنا ہے۔ مشرقی پنجاب میں سکھوں کے اندر بے چینی کی دوسری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں بہت بڑی مقدار میں گندم پیدا ہوتی ہے اور بھارت کی 40% گندم کی ضروریات مشرقی پنجاب پوری کرتا ہے۔ یہاں سے گندم بھارتی فوج کو بھی سپلائی کی جاتی ہے۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن ملک کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے مخالف ملک کے معاشی حالات اچھے نہ ہوں۔ خفیہ اداروں نے اس حوالے سے جو تحقیق کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن ملک اپنے جاسوسوں کے ذریعے دوسرے ممالک کی زراعت اور صنعت و حرفت کو تباہ کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ پاکستان اگر ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود خوراک میں خود کفیل نہیں ہو سکا تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ زرعی پالیسی تیار کرنے والے افراد کون ہیں۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیام پاکستان کے بعد ہندوؤں کی بڑی تعداد مشرقی پاکستان میں ہی موجود رہی۔
اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بنگال کے 90% تعلیمی اداروں کے سربراہ یا اہم اساتذہ ہندو تھے۔ ان ہندوؤں نے تعلیمی اداروں میں یہ پرچار کرانا شروع کر دیا کہ بنگالیوں کی ثقافت الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، ان کے رہنے سہنے کا انداز مغربی پاکستان سے مختلف ہے اور وہ ہندوؤں کی رسموں کے زیادہ نزدیک ہے۔ یہ سارا کام مشرقی پاکستان میں ہندوؤں نے بھارتی انٹیلی جنس ایجنسیز کے کہنے پر کیا اور بدقسمتی سے ہمارا خفیہ اداروں کو ان حالات کا بروقت علم نہ ہو سکا، کیونکہ ایوب خان اور یحییٰ خان تو خفیہ سروس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں خفیہ سروس کی نالائکی کا بھی عمل دخل شامل تھا۔ تاہم جب یہ معاملہ خفیہ سروس کے علم میں آیا تو تب حالات بگڑ چکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ISI اور انٹیلی جنس بیورو تعلیم اداروں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ پاکستانی حکمرانوں کمیونسٹوں کو اپنی دشمن نمبر 1 سمجھتے تھے اور کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہر لیڈر اور کارکن کی نگرانی کی جاتی تھی، کیونکہ کمیونسٹ ممالک سے پاکستان میں موجود ان کے ایجنڈوں کو رقم اور لٹریچر فراہم کیا جا رہا تھا، جس کے ثبوت خفیہ سروس کے اداروں کے پاس موجود تھے۔ کیونکہ کمیونسٹوں سے خوف زدہ رہتے تھے، اس لیے انہوں نے خفیہ سروس اداروں کے ذریعے کمیونزم کا پرچار کرنے والوں کو کبھی پھلنے پھولنے نہ دیا۔ پاکستان کے خفیہ سروس کے اداروں کے سابق سربراہوں اور ان کے اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات آفیسرز اس بات سے متفق ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد جتنے بھی حکمران آئے، انہوں نے اپنی حکومت کو درپیش خطرے کو ریاست کو درپیش خطرہ قرار دے کر خفیہ اداروں کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حکمرانوں کو ہمیشہ اپنی گدی کی فکر رہی اور وہ ملک کو مضبوط کرنے کی بجائے خود کو مضبوط کرنے کے چکر میں پڑے رہے۔ اس سے نہ صرف جمہوری اداروں کو دھچکا پہنچا، بلکہ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ خفیہ سروس کے اداروں کے اندر بھی سیاست داخل ہو گئی۔ اس کے علاوہ خفیہ سروس کے اداروں نے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق حکومتوں کو توڑنے اور بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی کی حکومتوں کو بھی بنوانا توڑوانا شروع کر دیا۔ اسی طرح ملک کے اندر ایک نظر نہ آنے والی حکومت قائم ہو گئی، جس نے ملک پر حکمرانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد محمد خان جونی جو دوسرے حکمران تھے، جنہوں نے خفیہ اداروں کے قبلہ کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے، جبکہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے آپریشن مڈ نائٹ جیکال کے قصے عام ہیں۔ ISI کا اس ضمن میں موقف ہے کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال ISI کے سربراہ شمس الرحمان کلو کے کہنے پر شروع کیا گیا تھا، جبکہ جنرل کلو ابھی تک اس معاملے میں خاموش ہیں۔ جس طرح باقی اداروں کے کام کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے، اسی طرح خفیہ سروس کے اداروں کے کام کرنے کا انداز بھی الگ ہے۔ خفیہ سروس کے اداروں کا ذکر آتے ہی ہمارے ذہن میں ایسے جاسوس کا تصور ابھرتا ہے جس نے لمبا سا اوردر کوٹ پہن رکھا ہوگا، جس کے سر پر فلیٹ ہیڈ ہوگا اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ ہوگا۔ اگر اس جاسوس کے ہاتھ میں ایک عدد بریف کیس اور اوردر کوٹ کے اندر موجود ریوالور کی ہلکی سی جھلک بھی نظر آ جائے تو ایک جاسوس کا تصور مکمل ہو جائے گا۔ فن جاسوسی کے حوالے سے لکھی جانے والی کتابوں اور ناولوں میں جاسوس کو جن مافوق الفطرت خصوصیات کا حامل بیان کیا جاتا ہے، حقیقت اس سے بہت نزدیک نہیں ہے تو پھر دور بھی نہیں ہے۔ جاسوسی ناولوں میں سیکریٹ سروس سے متعلقہ جاسوس جس انداز میں اپنا مشن مکمل کرتے ہیں، اس میں سے افسانے کا پہلو، جسے محض زیب و داستان کے لیے شامل کیا جاتا ہے، نکال دیا جائے تو ایک قابل عمل آپریشن نظر آئے گا۔ ہمارے جاسوس اپنی جان پر کھیل کر واقعی ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ISI ملٹری انٹیلی جنس اور انٹیلی جنس بیورو کے بے شمار کارنامے
انجام دیتے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ISI ملٹی انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کے بے شمار کارنامے ایسے ہیں جنہیں اگر یہاں بیان کر دیا جائے تو وہ بظاہر ایک ناول کی کہانی یا جاسوسی فلم کا حصہ نظر آئیں گے۔ ایک طرف تو ان اداروں کی یہ اہمیت ہے لیکن دوسری طرف بدقسمتی دیکھیے کہ حکمرانوں نے ان خفیہ اداروں کو کونسلوں کی جاسوسی پر لگا رکھا ہے۔ خفیہ سروس سے متعلقہ ایک ایسا جاسوس جو اپنی صلاحیتوں کو ملکی مفاد کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اسے حکمرانوں کی کرسی بچانے کے لیے مامور کر دیا جائے، جو ایک مجرمانہ فعل ہے۔ پاکستان سیکرٹ سروس سے متعلقہ ہر جاسوس کو اس کے عہدے کے لحاظ سے تربیت دی جاتی ہے، لیکن ایک اصول سب کے لیے واضح ہے کہ اتنا جانو جتنا جاننے کی ضرورت ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ عموماً ISI انٹیلیجنس بیورو ملٹری انٹیلیجنس کے انسپکٹر کی سطح کے ملازمین کو اپنے متعلقہ اداروں کے متعلقہ شعبے کے علاوہ کسی اور شعبے کے متعلق جاننے کا موقع نہیں ملتا، یا دوسرے معنوں میں وہ خود بھی دوسرے شعبوں کے متعلق جاننے کی اہمیت نہیں کرتے۔ انٹیلیجنس بیورو کے ایک انسپکٹر کے مطابق تجسس کرنا ہر شخص کی فطری عادت ہے۔ ایک دن میری ٹیبل پر ایک ایسی فائل بھی پہنچ گئی جو مجھ سے متعلقہ نہ تھی، لیکن اس فائل میں ایک انتہائی اہم قومی راز موجود تھا۔ ایک لمحہ کو تو مجھے خیال آیا کہ فائل کھول کر دیکھ لوں، کیونکہ میرے کمرے میں کوئی دوسرا شخص موجود نہ تھا، لیکن جیسے ہی میں نے فائل کو ہاتھ لگایا مجھے اپنے انسٹرکٹر کی بات یاد آ گئی کہ اپنا کام کے اصول کے تحت کرنا، اور میں نے وہ فائل اپنے سیکشن کے سربراہ کے حوالے کر دی اور اس سے کہا کہ یہ غلطی سے میری میز پر پہنچ گئی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ فائل جان بوجھ کر میری میز پر پہنچائی گئی تھی تاکہ میرا امتحان لیا جا سکے، اور اس فائل کے اندر سادہ کاغذات کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ تاہم فائل کے اوپر جو نام لکھا تھا اس سے لگتا تھا کہ فائل میں انتہائی اہم کوئی قومی راز موجود ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خفیہ سروس کے ادارے انتہائی محاذ انداز میں کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں بے شمار لوگ غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے تھے، لیکن انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کا قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ تک حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو روپے کی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے، ورنہ تو ہر شخص پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور سیکرٹ سروس کے ملازم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ خفیہ سروس سے متعلق افراد کو بعض اوقات خود بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن سیکرٹ سروس کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن بیکار نہیں ہوتی۔ آج حاصل ہونے والی کوئی اطلاع کل کام آ سکتی ہے۔ ایک دفعہ برطانوی خفیہ ادارے کو اپنے ایک اعلیٰ افسر پر شک ہوا کہ وہ KGB کا ایجنٹ ہے، چنانچہ برطانوی خفیہ ادارے سے متعلقہ حکام نے اس افسر کے خلاف انکوائری کی، لیکن انہیں اس کے روسی جاسوس ہونے کا ثبوت نہ مل سکا۔ آخر کار برطانوی سیکرٹ سروس نے امریکی CIA سے رابطہ قائم کیا اور ان سے مدد مانگی۔ امریکی CIA کے ملازمین کی فوج روس کے اندر چپے چپے پر پھیلی ہوئی ہے، اس لیے تو روس کا شیرازہ بکھرا ہے۔ بہرحال امریکی CIA کے کام کرنے کا یہ انداز ہے کہ وہ KGB سے متعلقہ ہر جاسوس کی نگرانی کرواتی ہے۔ چنانچہ CIA نے برطانوی خفیہ ادارے کے مذکورہ افسر کے بارے میں کوائف طلب کی اور یہ بھی معلومات حاصل کی کہ اس نے کس برس کون سے ملک کا دورہ کیا تھا۔ دوسری طرف CIA کے پاس KGB کے جاسوسوں کی نقل و حرکت کا ریکارڈ موجود تھا، اس لیے جب اس نے برطانوی خفیہ کے افسر کے غیر ملکی دوروں کی تفصیل کا CIA کے پاس موجود معلومات سے موازنہ نہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ KGB کا ایک جاسوس جس ملک میں گیا، اسی برس برطانوی افسر بھی اس ملک میں موجود تھا۔ اس طرح یہ تصدیق ہو گئی کہ برطانوی خفیہ ادارے میں
روسی جاسوس موجود ہیں، لیکن روسی جاسوسی ادارے KGB کے جاسوس پر نظر رکھنے والے CIA کے حکام کو علم نہ تھا کہ وہ آج جو کام کر رہے ہیں وہ کل کسی اہم مشن کی تکمیل میں کام آ سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا خفیہ ادارہ انٹر سروس انٹیلیجنس ISI امریکہ CIA کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گیا ہے، کیونکہ ISI نے عملی طور پر افغان جنگ لڑی تھی، جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خفیہ سروس کا کوئی ادارہ حکمران وقت یا کسی اہم شخصیت کو خبردار کرتا ہے کہ اس پر فلاں تاریخ کو فلاں وقت قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ محتاط رہیں۔ اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خفیہ سروس کے اس ادارے کے پاس موجود وہ اطلاع درست ہو، تاہم اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ خفیہ سروس کا ادارہ اس طرح کوئی چال چل رہا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یاسر عرفات نے ایک عرب ملک کے سربراہ کو ایک مرتبہ آگاہ کیا کہ ان کے انٹیلی جنس کی اطلاع کے مطابق فلاں گروپ فلاں وقت ان پر قاتلانہ حملہ کرے گا۔ اس عرب ملک کے سربراہ نے اس اطلاع کی صداقت کو جاننے کے لیے اپنی گاڑی میں کسی اور شخص کو سوار کرا کر جب متعلقہ مقام کے نزدیک سے گزرا تو وہاں بم کا دھماکہ ہوا۔ عرب ملک کا دوسرا سربراہ یاسر عرفات کا مرید ہو گیا اور اس نے یاسر عرفات کی خواہش کے مطابق انہیں بھاری مقدار میں اسلحہ اور رقم فراہم کر دی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یاسر عرفات نے وہ دھماکہ بھی خود ہی کرایا تھا اور انٹیلی جنس ایجنسی کی اطلاع بھی ایک ڈرامے کا حصہ تھی۔ اس طرح خفیہ سروس کے ادارے بعض اوقات انسان کو نفسیاتی چال چل کر اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور پھر اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ وہ بیچارہ شخص اس چکر میں خفیہ سروس کے اداروں کے لیے کام کرتا رہتا ہے کہ اس کی زندگی اس ادارے نے بچائی تھی۔ سیکریٹ سروس کے ادارے ملک دشمن عناصر کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس کی طرح وحشیانہ تشدد کا نشانہ نہیں بناتے، بلکہ اس مقصد کے لیے جدید طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کے بعد تربیت یافتہ جاسوس کے لیے بھی خاموش رہنا ممکن نہیں رہتا۔ شاہی قلعے کے عقوبت خانے میں بلا شبہ قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہوگا، لیکن شاہی قلعے کی دشت ہی اس قدر زیادہ تھی کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی وہاں داخل ہوتے ہی اپنے کردہ یا نہ کردہ جرائم کا اعتراف کر لیتا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے ماضی میں سیاست دانوں کو کچلنے اور ان کی وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے غلط استعمال ہوتا رہا۔ میاں نواز شریف نے شاہی قلعے کے عقوبت خانے کو ختم کیا تو خفیہ اداروں نے دوسرے مقامات پر ایسے مراکز قائم کر لیے۔ اسپیشل برانچ نے عقوبت خانہ چلڈرن کمپلیکس میں قائم کر دیا، جہاں سے اسے اب ٹھوکر نیاز بیگ میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو شاہی قلعے سے عقوبت خانے کے خاتمے سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا، کیونکہ ملک دشمن عناصر کا پتہ چلانے کے لیے اس سیل نے انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔